الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وقال تعالى وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور ظاہری اسباب کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے غذا، ہوا اور پانی کو ضروری بنا دیا. ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنی حیات اور زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو ظاہری اسباب کے طور پر اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی ظاہری حیات ممکن نہیں ہے. ایک ہے غذا، کھانا پینا جس کو ہم کہتے ہیں، پانی، اور تیسرے نمبر پر ہوا. اللہ رب العزت نے انسان کی غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑا حکمت سے بڑا اسٹریٹجیکل سسٹم بنایا کہ انسان اگر ظاہری اعتبار سے اس کو سوچنا چاہے اور وہ سوچے تو ضرور اس نتیجے کے اوپر پہنچے گا اور وہ بے ساختہ اپنی زبان سے بات کہے گا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار، کائنات کی ایک چیز کو بھی تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے. ایک چیز کو بھی، ایک تنکے کو بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. انسان اگر اس سسٹم کے اوپر غور کرے تو کسی نے بہت خوب کہا ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، کہ ہر گیا ہے کہ الزمین می رویت وحدہ لا شریک لہو گویت. ہر گیا ہے کہ الزمین می رویت، زمین سے اگنے والا ایک تنکا بھی اگ کر کے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. آپ دیکھیں، یہ گھاس پھوس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ گھاس پھوس خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے جانور کھاتے ہیں اور اس سے جانور بڑے ہوتے ہیں، اور یہی جانور انسان کی الگ الگ قسم کی غذا کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، بھینس، گائے، انہی تنکوں کو، خس و خاشاک، یہی گھاس پھوس جس کو کہا جاتا ہے، کھاتے ہیں اور اس سے
دودھ تیار ہوتا ہے جو انسان کے بچے سے لے کر کے جوان اور جوان سے لے کر کے بوڑھے تک کی غذا کا کام دے رہا ہے. پھر وہی جانور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی اس کا حلال بنایا ہے، آخر گوشت وغیرہ کے ذریعے انسان کی غذا کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی اسٹریٹجیکل سسٹم، بہت ہی کہا جائے تو حکمت سے لبریز، حکمت سے بھرپور وہ نظام ہے کہ انسان اس نظام پر اگر غور کرے تو یہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یقیناً پروردگار نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. غور کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اے حضرت انسان تیری غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے رات اور دن کو بنایا ہے، اور رات اور دن میں سے بھی خاص طور پر دن کو اس لیے بنایا کہ تو اپنی غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معاش کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، روزی روٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دن کی جب سورج طلوع ہوتا ہے بلکہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے وہاں سے لے کر کے غروب تک انسان دوڑ بھاگ کر کے اس دن کو اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اللہ اس بارے میں یوں کہتا ہے وَجَعَلْنَا، اے انسان اس دن کو تیری معاش کے لیے، تیری تجارت کے لیے، تیرے کاروبار کے لیے، تیری صنعت کے لیے، تیرے کارخانوں کے لیے ہم نے بنایا اور کسی نے نہیں بنایا. یاد دلا رہے اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان کو اپنی طرف سے کیا ہوا احسان کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے دن صرف اس لیے بنایا تیرے لیے کہ تو اپنی اس غذا کی ضرورت کو پورا کر. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جیسا میں نے آیت کریمہ پڑھی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اوپر تم کو ٹھکانہ دیا. مکانات بناتے ہیں ہم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، کس وجہ سے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اور کسی نے نہیں. کوٹھیاں بناتے ہیں ہم بڑی بڑی، محلات بناتے ہیں ہم بڑے بڑے، اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے ہیں اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ، اور نظام زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے اسباب کو اکٹھا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسان یقیناً ہم نے تم کو اس زمین کے اوپر اتنا اسٹیل کانکریٹ ٹھکانہ عطا کیا ہے، بہت مضبوط ٹھکانہ عطا کیا ہے. ورنہ آپ چرین پرین کو اٹھا کر کے دیکھیں، صبح اٹھتے ہیں اور بجلی کے کھمبوں سے لگے ہوئے تار کے اوپر چڑیا بیٹھتی ہے، طوطا بیٹھتا ہے، مینا بیٹھتی ہے، کوا بیٹھتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہلتا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں کبھی کسی درخت کی ٹہنی کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں لیکن ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور چڑیا کو اور طوطوں کو اور مینا کو اور کوں کو اور ان پرندوں کو ٹھیک سے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں. لیکن کیا کہنا میرے پروردگار کا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا شفیق ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے، اور کہتا ہے مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھوس ٹھکانہ تم کو عطا فرمایا. کہ رات کو سوتے ہیں تو چارپائی ہلتی ہے، کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کتنے بیلنسیبل سیٹنگ ہوتا ہے ہمارا، کتنا مضبوط ہماری بیٹھک ہوتی ہے. اللہ اس احسان کو یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس روئے زمین پر صرف ٹھکانہ ہی نہیں بلکہ آپ ٹھکانے کے ساتھ اسی کرسی پر بیٹھ کر کے، اسی زمین کے اوپر بیٹھ کر کے ذرا اچھی سی زندگی گزارنے کے لیے تجھے چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اللہ پھر کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے اس کا مطلب ذرا آپ اگر اس بات کو سمجھتے ہیں عربی زبان کو تو کتنے عجیب انداز سے اور کتنے نرالے انداز سے، کتنے البیلے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فلوئنٹ اور روانی کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ،
انسان ہم نے تجھ کو روئے زمین کے اوپر ٹھکانہ عطا کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اور اسی روئے زمین کے اندر نیچے سے بھی اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیری معاش کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، روزی روٹی کے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں زمین کے نیچے سے قسمہ قسم کی دھات نکالتے ہیں نا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، زمین کے اندر قسمہ قسم کی دھات آپ دیکھیں تو سونا، چاندی، پیتل، تانبا اور آج کل کی قیمتی دھاتوں میں پلیٹینیم، آپ دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ کہتے ہیں جعلنا لکم، صرف اور صرف اے انسان تیرے فائدے کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اسے ایک نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کی اسباب ہمیشہ اس لیے نہیں ہوا کرتے ہیں کہ انسان اسے نفرت کرے۔ آج لوگ دنیا کا نام آتا ہے تو تھوڑا سا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے تو فوراً بولتا ہے دنیا، یہ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اللہ کہہ رہا ہے لکم، تیرے فائدے کے لیے۔ کیسے تیرے فائدے کے لیے؟ ایک اچھی سی زندگی گزار سکے، ایک سکون والی زندگی گزار سکے، ایک راحت والی زندگی گزار سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اس روئے زمین پر رہنا ہے اور روئے زمین کے نیچے کی چیزوں کو نکالنا ہے، اوپر کی چیزوں کو بھی نکالنا ہے اور نکال کر کے اس سے لطف اٹھانا ہے، اس سے فائدے اٹھانا ہے۔ اگرچہ مقصد زندگی کچھ اور ہے، مقصد زندگی تو اللہ کو پہچاننا ہے، ہر چیز کا مقصد خدا کی معرفت ہے۔ آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں، آپ انڈسٹریل اسٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس پیشے کے لوگ ہوتے ہیں اسی پیشے سے بات کی جاتی ہے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا ایاز، بادشاہ نے ایک تمنا ظاہر کی، میں سمجھاتا ہوں کیوں آپ سے آپ کی زبان میں بات کرنی ہے، وقت مختصر لیکن مختصر طور پر بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کہا کہ ایک غریب آدمی تھا جس کو روزی روٹی کے بڑے مسائل تھے، روزانہ صبح شام کماتا تھا، اس سے بادشاہ نے کہا میری چاہت یہ ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کی اس تمنا کو سب نے سنا۔ یہ غریب آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ کی اس آرزو کو پورا کر سکتا ہوں۔ تو کیسے پورا کرے گا؟ کہ آپ مجھے ایک چلہ جو ریاست میں نکالنا ہے، خدا کی تنہا رہ کر کے عبادت کرنا ہے، اس کی اجازت دیجیے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں، لہذا میرے بال بچوں کی روزی روٹی کی آپ فکر کر لینا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ اس کو اجازت دے دی گئی۔ یہ چلہ کشی کے لیے ایک سمندر کے کنارے کے اوپر، سمندر کے بیچ میں کسی جزیرے کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا۔ چلہ کشی ہوئی، مہینہ چلہ گزر گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا کہ کیا ہوا جناب، ہماری آرزو کیا ہے حضرت؟ بولو۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا، جن کو ہم خضر کہتے ہیں، حضرت خضر سے ملاقات کرنا۔ کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ وظیفہ تھوڑا الٹا ہو گیا ہے، لہذا مجھے مزید موقع دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے مزید موقع دے دیا کہ جاؤ ایک چلہ اور، ادھر تمہاری بیوی بچوں کی روزی روٹی کا سامان ہم کریں گے۔ اور چلہ پورا ہوا۔ آنے کے بعد کہا بادشاہ، پھر بلایا گیا کہ کیا ہوا بھائی ہماری آرزو؟ بادشاہ سلامت، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہماری توہین ہوئی ہے، ہماری توہین ہوئی ہے اور ہماری بڑی بے عزتی ہوئی ہے۔ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا گیا، وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت نے ایک وزیر سے پوچھا کہ جناب بتائیے کہ ایسے جھوٹے آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جناب فرمایا کہ ایسے جھوٹے آدمی نے ایک تو جھوٹ بولا اور پھر بادشاہ کو دھوکہ دیا، اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ ایک بڑا بزرگ انسان اسی دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے یوں کر کے اپنی گردن ہلائی۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت بالکل صحیح سزا کی بات کر رہا ہے یار۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے بھی کچھ اسی طرح کا جواب دیا۔ تیسرے نمبر پر ایاز کا نمبر آیا۔ ایاز سے جب پوچھا کہ کیا سزا ہونی چاہیے،
ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی سزا کچھ بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابھی کیوں معاف کر دینا چاہیے؟ کہ معاف اس لیے کر دینا چاہیے کہ ایک تو بیچارہ کوشش کر رہا ہے، کوشش کیا اس نے، اپنی کوشش میں ناکام ہوا تو معذور ہے، اور دوسرے نمبر پر اس غریب آدمی کے بیوی بچوں کے اوپر بادشاہ سلامت کے 2 مہینے کے اخراجات خرچ ہوئے، اس کے لیے بادشاہ سلامت کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ جب اس چیز کے اوپر اجر ملنے والا ہے تو پھر بلا اس کو اس طرح کی سزا کیوں دی جائے؟ سوال جب اس بوڑھے سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ کیسی ہے، کہا یہ بھی سچ ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ گردن کاٹ دی جائے تو کہا یہ بھی سچ ہے، یہ کہتا ہے معاف کر دیا جائے کہ وہ بھی سچ ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا بادشاہ سلامت اس میں بات یہ ہے کہ پہلا وزیر جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ قصائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قصائی آدمی اپنی قصائی کے مطابق بات کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ اس کا وہ روزانہ صبح شام بکرے کاٹتا ہے تو وہ یہی بات کرے گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اس بوڑھے سے یہ بات بھی پوچھی گئی کہ ایاز سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایاز کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ سید ہے، سادات میں سے، سادات سراخوں پر ہوتے ہیں۔ سادات نے کربلا میں اتنی عظیم قربانی ایک مرتبہ دے دی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ گردن کٹانے کا مسئلہ کیا ہے، اس لیے وہ زندگی بھر کسی کی گردن مارنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس انسان کا جو پیشہ ہوا کرتا ہے، جس انسان کی جو لائن ہوا کرتی ہے، اسی پیشے اور اسی لائن کے مطابق ان سے کیا کی جائے، بات کی جائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ میں آپ سے آپ کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تقریباً یہاں پر جو مجمع پیدا ہوا ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ یا تو زیادہ سے زیادہ تاجروں کا مسئلہ ہے، اور اس سے آگے بڑھے تو ملازمین کا مسئلہ یہ ہے، مزدوروں کا یہ مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ اسی روئے زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے مختلف قسم کے زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے، خاص طور پر روٹی کمانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا کیے، اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ دولت کی بات جب آتی ہے، یہاں سے ہماری بات چلی، تو کوئی تھوڑی سی عبادت میں لگا ہوا انسان ہوتا ہے، جاؤ دنیا کی بات کر تو دنیا چھوڑو۔ آیت کریمہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا صرف چھوڑ دینے کا کام نہیں ہے، اور دنیا صرف چھوڑ دینے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اس لیے بھی ہے کہ انسان اس کو حاصل کرے، اور اسے حاصل کر کے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت بڑی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے کا کام کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں حضرات انبیاء کرام کس نے دنیا چھوڑ کر کے زندگی گزاری، یہ بتائیں تو صحیح۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں بے شمار انبیاء ایسے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی نہ کوئی تجارت، کوئی نہ کوئی پیشہ اور کوئی نہ کوئی پروفیشنل رکھتے تھے اپنے اندر۔ میں بتاتا ہوں، روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، لوگوں کے کپڑے سینے کا کام کرتے تھے۔ اب آگے بڑھے، حضرت زکریا علیہ السلام، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَكَرِيَا نَجَّارًا۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی سے چیزیں بناتے تھے۔ قرآن سے پوچھے حضرت داؤد علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہاری کے پیشے کے ساتھ وابستہ تھے۔ آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اجیر تھے، قوم کی بکریاں چرا کر کے مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے جتنے نام آپ کے سامنے بیان کیے اولو العزم پیغمبر کے نام بیان فرمائے، آدم سے لے کر کے اب تک۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چڑھائی، اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں تو ملک شام، مدینہ کے بازار، مکے کے بازاروں میں آپ علیہ السلام کس لیے نکلتے تھے؟ تجارت کے لیے نکلتے تھے۔
खदीजतुल कुबरा औरतों में सबसे बड़ी प्रोफेशनल ताजीर कही जाती है, सबसे बड़ी प्रोफेशनल ताजीर कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी और आपकी मां का जिसको मकाम हासिल है। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक औलाद को छोड़ करके तमाम औलाद अगर किसी से हुई है तो किससे? हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई है। आज की जितनी भी औरतें हैं और जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के सिलसिले में कंफ्यूजन है, शुकूक और शुबहात है, मैं दावत देता हूं इस बात की कि आओ हम आपको बताएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी औरतों के साथ शादी की है उन औरतों का कोई न कोई प्रोफेशनल था और इसी बुनियाद के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फायदा उठाने के लिए कि कौम को, औरतों को तिजारत के मसाइल की जरूरत पड़ेगी, खदीजतुल कुबरा आपके हरम में आई और औरतों को तिजारत के मसाइल बताए। इसलिए कि हमारे यहां पर्दे का भी निजाम है। आप देखें, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने निकाह किया, आपको मालूम है ये बात? उलमा यहां पर बैठे हुए हैं, सियासत में कई रिवायतें ऐसी है जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है और जिनमें से बहुत सारी रिवायतों का ताल्लुक औरतों के अंदरूनी मसाइल के साथ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हरम में आती है, आपसे दीन के मसाइल सीखती है और उम्मत की औरतों के सामने इसको बयान कर रही है। क्या ये वैसे ही शादियां हुई? आपको समझे, बात दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए मैं अपनी बात की तरफ फिर दोबारा आ जाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत सारा माल था, अन्हा का, जो मुल्क शाम में तिजारत के लिए जाया करता था। आपकी अमानत, आपकी सदाकत, आपकी सच्चाई, आपकी मासूमियत को देख करके खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना माल तिजारत के लिए दिया और मुल्क शाम में आपको तिजारत के लिए भेजा। ये भी एक तिजारत आपने, किसने कहा कि तिजारत के बारे में मैं आपके सामने 50 मिसालें बयान कर सकता हूं कि हजरात अंबिया किराम से लेकर के हजरात सहाबा। आप बताओ, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये बात लिखी है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कान ताजिरन, बहुत बड़े ताजिर थे। और आपको बताऊं आगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत से पहले, बल्कि कहें हजरत सिद्दीक अकबर ने इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी तिजारत की है। आपकी बैसत के बाद 40,000 दिरहम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के पीछे खर्च किए। उलमा ने लिखा है कि 40,000 दिरहम सिद्दीक अकबर कहां से लाए थे? तिजारत के जरिए लाए थे। हजरत सिद्दीक अकबर की तिजारत का ये हाल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक इतने बड़े ताजिर कि इनको तिजारत के बारे में इतनी फिक्र रहा करती थी कि जब आपको खलीफा बनाया गया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वफात रसूल के बाद जब खलीफा बनाया गया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रिवायत नकल फरमाई है, इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसके ऊपर यह हाशिया चढ़ाया, फरमाते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना सामान तिजारत खुद अपने सर के ऊपर लेकर के जा रहे हैं खलीफा बनने के बाद। आज एक गांव का छोटा सा मुखिया बना लिया जाए मुझे और आपको, तो अपने हाथ से थैली नीचे उतार देते कि भाई अब हम थैली नीचे लेंगे। क्यों? अब हम क्या बन गए? गांव के मुखिया बन गए। यहां सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा की कामयाब रियासत, मदीनतुल मुनव्वरा की कामयाब रियासत के सबसे बड़े बनाए जा रहे, सरबराह बनाए जा रहे, लेकिन अपने सर के ऊपर क्या है? सामान तिजारत लेकर के जा रहे हैं बाजार की तरफ और आवाज दे रहे हैं। रास्ते में हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले और दूसरे नंबर पर अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले और कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ये लेकर कहां जा रहे हैं? अगर आप तिजारत में लगेंगे तो फिर उम्मत के मसाइल का क्या होगा? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर मैं अपने बाल बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, कहां से खिलाऊंगा? मुझे तिजारत तो करनी ही पड़ेगी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन
بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا. پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا اس مال کو میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں گا اور اسی سے اگر کچھ بچے گا تو پھر تجارت کروں گا اور تجارت کرنے کے بعد جو بچے گا بیت المال میں سے کم و بیش میں اپنا جو کچھ لیا اس کو واپس کر دوں گا. لیکن تجارت باقی رہے گی اور بہت ساری سلسلے کی تفصیلات ہیں. وقت بھی اب اجازت نہیں دے رہا ہے. کتنا 1:35 تک کا یا ہو گیا 35 تک کا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے کتنے بڑے تاجر. غنی لقب ہی اس لیے ملا تھا حضرت عثمان کو کہ آپ بہت ہی زیادہ مالدار تھے, اس لیے کہ بہت بڑی بڑی تجارتیں آپ نے فرمائی. غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں کوئی چندے کے لیے آتا ہے یا کہیں پر بھی تو لوگ کیا آ گئے, ارے چندہ کرنا بھی رسول اللہ کی سنت اور چندہ دینا صحابہ کی سنت. سمجھیے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس لیے کہ بہت بڑے اور مضبوط دشمن کے محاذ کے لیے جانا تھا اور بڑی بڑی زبردست اور فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی. 40,000 کا لشکر تیار ہوا. 30,000 تو سوار تھے اور 10,000 پیادہ تھے. چندے کا اعلان ہوا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 کے لشکر میں سے 13,000 کے اوپر کچھ 14,000 کچھ کم 13,000 یا 14,000 یعنی 1/3 ایک ثلث جس کو کہتے ہیں 13,000 فوجیوں کے اخراجات کی ذمہ داری حضرت عثمان ابن عفان نے اٹھائی. کتنے؟ 13,000 کی, اور وہ بھی اونٹ اور گھوڑے. اس کے بعد پھر ضرورت پیش آئی تو 950 اونٹ عطا کیے اور 50 حضرت عثمان ابن عفان نے گھوڑے دے کر کے 1,000 مزید سواریاں عنایت فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ غالباً 1,000 یا اس سے زیادہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے آپ نے دینار نقد عطا فرمائے. ایک دینار کی قیمت اس وقت پورے کی دینار کی 250 سے اوپر ہے. اس وقت میں حضرت عمر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ یہ 1,000 اونٹ اور گھوڑے اور اتنے 1,000 دینار عطا فرمائے. بعض راویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذریعہ تجارت کمایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں اس وقت تک کے انتہائی زیادہ ریچ پرسن جن کو کہا جاتا ہے جو بہت مالدار ہے. بڑی تفصیلات ہیں اس سلسلے میں. ان سب نے تجارت کی ہے. ہم بھی کیا کریں گے؟ تجارت کریں گے. تجارت میں بے شمار فوائد ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ میرا مذہب کاسائے گدائی لے کر کے اپنا دستے سوال دراز کرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو دوسروں سے مانگنے کی ہرگز اور قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی. باتیں مجھے بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَأَن يَأْخُذَ الرَّجُلُ ایک آدمی اپنی رسی لے کر کے نکل جائے اور پھر لکڑیوں کی گٹری اپنے سر کے اوپر لے کر آوے اور لکڑیوں کی گٹری کو سر پر لا کر کے اس کو فروخت کرے. خیر, یہ اس کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ وہ کسی مالدار کے پاس جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو, فیسألہ, اور جا کر کے اس کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے. اگر وہ چاہے تو دے لے, اگر وہ چاہے تو نہ دے لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مالدار کے در پر جا کر کے فقیر بن کر کے محتاج بن کر کے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جنگل سے لکڑیاں چن کر کے لاؤ اور لکڑیاں چن کر کے اپنی روزی روٹی کا سامان ہو. اس لیے ہمیں تجارت کرنی ہے. اس لیے ہمیں تجارت کرنی ہے کہ میرے معاشرے اور میری سوسائٹی میں سے جو بھکاری گروپتی ہے یعنی کہ جو لوگوں سے مانگنے کا رواج پڑ گیا ہے اس رواج کو کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے. اس لیے بھی کیا کرنی ہے؟ تجارت کرنی ہے. مگر آپ تاجر ہیں, تاجر بنے ہیں تو تاجر وہ تاجر بنے جو مدینے کا تاجر تھا. دور رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
نبی رحمت کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں جو تاجر تھے اور ان تاجروں کے اندر جو اوصاف پائے جاتے تھے، آپ علیہ السلام نے تاجروں کے اخلاق بیان فرمائے ہیں. تاجر ان اخلاق کے اوپر فائز ہوگا، یاد رکھو کبھی بھی اس تاجر کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے. جو تاجر ان اخلاق کے ساتھ اپنی تجارت میں لگا ہوا ہو جو اخلاق سرکار نے بیان فرمائے ہیں. تاجر میں بہت سارے اخلاق پائے جانے چاہیے، بہت سارے اوصاف پائے جانے چاہیے. انشاءاللہ تجارت کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، تاجر کی صفت کے ساتھ ہونا چاہیے، کس صفت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، اور وہ اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے خیالات کے اعتبار سے وہ کتنا پروفیشنل ہونا چاہیے جس کو اسلامی تاجر کہا جا سکتا. مسلم تاجر نہیں. مسلم تاجر تو ہم سب ہیں. ہمیں کیا بننا ہے بولو؟ مسلم تاجر صرف نہیں بننا ہے، ہمیں اسلامی تاجر بننا ہے. شریعت ہماری یہ کہتی ہے ہم اسلامی تاجر بنے اور دنیا میں اپنا پریچے کرائیں، دنیا میں اپنا تعارف کرائیں، اور پھر دیکھیں یہی تجارت تمہارے ملک کے اندر مذہب اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے گی. کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کلمہ پڑھو. میری اور آپ کی اسلامی تجارت دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھیں گے. اس ملک میں سب سے پہلا قافلہ جو آیا تھا وہ تاجروں کا قافلہ آیا تھا، اور انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی صداقت کے ذریعے، اپنی سچائی کے ذریعے، اپنی امانت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، اور اپنی اس کہہ لیجیے کہ ہیومن پرسنالٹی کے ذریعے یہاں کے لوگوں میں وہ تاثر قائم کیا تھا کہ یہاں کے لوگوں نے ان کی گود میں جا کر کے اپنی جبین نیاز رکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا. پھر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آئی بات کا یہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے عشق رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن کبھی ہم نے عشق رسول کے ثبوت پیش نہیں کیے. اگر ہم یہ عشق رسول کا ثبوت پیش کرتے، ہم خود رسول اللہ کے اخلاق کو لے کر کے دنیا میں چلتے، گلی کوچوں میں جاتے، معاشرے میں جاتے، سوسائٹی میں جاتے، تو کیا مجال تھی کسی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت اور آپ کے ناموس کے اوپر زبان درازی تو کیا انگلی اٹھا کر کے، نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ عاشقان رسول نے کبھی اس عشق کا ثبوت ہی نہیں دیا. ہم اپنی تجارت میں بھی، ہم اپنی معاشرت میں بھی، ہم اپنے معاملات میں بھی، ہر چیز میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کانسٹیٹیوشن ملا ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی ملک میں رہتے ہوئے پورے امن کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکھ اور شانتی کے ساتھ اور پورے چین کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اسی لیے آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ کی مہربانی یہی ہے کہ انسان رات اور دن اس لیے بنایا کہ تو سکون کے ساتھ زندگی گزارے. بے سکونی کے ساتھ زندگی اس لیے گزر رہی ہے کہ جس طرح سے زندگی گزارنی چاہے، جس طرح تجارت کرنی، ملازم اپنی ملازمت میں چوری کر رہا ہے، تاجر اپنی تجارت میں چوری کر رہا ہے، گراہک جو ہے تاجر کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، ہر جگہ جھوٹ، چوری، ڈکیتی، سمجھ میں آئی بات؟ دھوکے، یہی چیز ہوگی اس معاشرے کے اندر تو بھلا اس کی بنیاد پر سکون اور چین اور اطمینان جو حاصل ہونے والا تھا وہ کہاں سے ملے گا؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لتسکنوا فرمایا، اس لیے یہ سب چیزیں ہیں کہ اس سے تم کو کیا ملے؟ سکون ملے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سبھی کو، تاجروں کو، گراہکوں کو، ملازموں کو، باس کو، مینیجر کو، ہر ایک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.